اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجود ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری آج کی بحث زکوٰۃ کے بارے میں شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے احکام فرماتے ہیں زکوٰۃ چند چیزوں پر واجب ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا گیہوں، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش، نمبر 5 سونا، نمبر 6 چاندی، نمبر 7 اونٹ، نمبر 8 گائے، نمبر 9 بھیڑ بکری، نمبر 10 احتیاط لازم کی بنا پر مال تجارت پر۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ان 10 چیزوں میں سے کسی ایک کا مالک ہو تو ان شرائط کے تحت جن کا ذکر بعد میں آ جائے گا، ضروری ہے کہ جو مقدار مقرر کی گئی ہے اسے ان مصارف میں سے کسی ایک مد میں خرچ کرے جن کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط فرماتے ہیں زکوٰۃ مذکورہ 10 چیزوں پر اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب مال اس نصاب کی مقدار تک آ جائے جس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا، اور وہ مال انسان کی اپنی ملکیت ہو اور اس کا مالک آزاد ہو۔ فرماتے ہیں اگر انسان 11 مہینے گائے، بھیڑ بکری، اونٹ، سونے یا چاندی کا مالک رہے تو اگرچہ 12 مہینے کی پہلی تاریخ کو زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی، لیکن ضروری ہے کہ اگلے سال کی ابتدا کا حساب 12 مہینے کے خاتمے کے بعد سے کرے۔ سونے، چاندی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کا مالک پورے سال بالغ اور عاقل ہو، لیکن گیہوں، جو، کھجور، کشمش اور اسی طرح اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریوں میں کا مالک بالغ اور عاقل ہونا شرط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں گیہوں اور جو پر زکوٰۃ اس صورت میں اس وقت واجب ہوتی ہے جب انہیں گیہوں اور جو کہا جائے۔ کشمش پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ ابھی انگور ہی کی صورت میں ہو۔ کھجور پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ پک جائے، اور عرب سے تمر کہتے ہیں، لیکن ان میں زکوٰۃ کا نصاب دیکھنے کا وقت وہ ہے جب یہ خشک ہو جائے، اور گندم و جو کی زکوٰۃ دینے کا وقت وہ ہوتا ہے جب یہ گلا کھلیاں میں پہنچے اور ان کی بالیوں سے بھوسا اور دانہ الگ کیا جائے، جبکہ کھجور اور کشمش میں یہ وقت وہ ہوتا ہے جب انہیں اتار لیتے ہیں۔ اگر اس وقت کے بعد مستحق کے ہوتے ہوئے بلا وجہ تاخیر کرے اور طلب ہو جائے تو مالک ضامن ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں گیہوں، جو اور کشمش اور کھجور میں زکوٰۃ ثابت ہونے کے لیے جیسا کہ سابقہ مسئلے میں بتایا گیا ہے، معتبر نہیں ہے کہ ان کا مالک ان میں تصرف کر سکے۔ پس اگر مالک غائب ہو اور مال بھی اس کے یا اس کے وکیل کے ہاتھ میں نہ ہو، مثلاً کسی نے ان چیزوں کو غصب کر لیا ہو، تب بھی جس وقت وہ مال اس کو مل جائے زکوٰۃ ان چیزوں میں ثابت ہے۔ اگر گائے، بھیڑ، اونٹ، سونے اور چاندی کا مالک سال کا کچھ حصہ مست یعنی بے حواس یا بے ہوش رہے تو زکوٰۃ اس پر سے ساقط نہیں ہوتی، اور اسی طرح گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کا مالک زکوٰۃ واجب ہونے کے موقع پر مست یا بے ہوش ہو جائے تو بھی یہی حکم ہے۔ فرماتے ہیں گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کے علاوہ دوسری چیزوں میں زکوٰۃ ثابت ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ مالک اس مال میں شرعاً اور تقویناً تصرف کر سکتا ہو۔ پس اگر سال کے ایک قابل حصے میں کسی نے
اس مال کو غصب کر لیا ہو یا مالک اس مال میں شرعاً تصرف نہ کر سکتا ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی نے سونا اور چاندی یا کوئی اور چیز جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو کسی سے قرض لی ہو اور وہ چیز 1 سال تک اس کے پاس رہے تو ضروری ہے کہ اس کی زکوٰۃ دے۔ جس نے قرض دیا ہو اس پر واجب نہیں ہے، کچھ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر قرض دینے والا اس کی زکوٰۃ دے دے تو قرضدار پر کچھ واجب نہیں ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔